الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم یا ایہا الناس اے لوگو اتقو ڈرو ربکم اپنے رب سے ڈریں ان زلزلۃ الساعہ زلزلہ کہتے ہیں زلزلے کو ساعہ کا معنی قیامت کہ قیامت کا زلزلہ آپ نے دیکھا زلزلہ جب عام زلزلے آتے ہیں تو کتنی تباہی کر لیتے ہیں کہ زمین کا ہلنا اس کا اضطراب میں آنا اسی کو زلزلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زلزلے کیا ہیں، قیامت کا زلزلہ جو ہے شیء عظیم، بڑی سخت چیز ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن مجید میں یہ لفظ یا ایھا الناس اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو، کہ معاشرے کے اندر یہ جو سکون ہے، امن ہے اور برائیوں کا دب کے رہنا ہے اور بلائی کا غالب رہنا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے۔ جب اللہ کا ڈر جو ہے وہ اگر دل سے نکل جائے تو پھر جو چاہے کرے۔ بندہ جو برائی سے رکتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، یہی کہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر یہ چیز رہی، اللہ کا ڈر غالب رہا، وہ معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ آپ دیکھیے دور رسالت کو، دور صحابہ کو، کہ وہ اس کے اندر کیا تھا کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، تو سکون تھا، امن تھا۔ اور یوں یہ چیزیں اور یہ اللہ کا ڈر دل سے نکلتا گیا، امن و سکون تباہ و برباد ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اسی سے کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو لوگو، اللہ سے ڈرو۔ اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ڈر کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے یہ بہت جو ہے نا سخت چیز ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اس سے زلزلہ پیدا ہوگا۔ اس سے مراد وہ ہے کہ زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہوگا اور ہر چیز جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا جس طرح زلزلہ سے عمارتیں گر جاتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے اور زمین کے اندر نیچے اتر جاتے ہیں، عمارتیں اتر جاتی ہیں، لوگوں تباہ و برباد، ہر چیز تہو بالا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ موت کے جو ہے نا وہ موت کا ذائقہ چکھ لے گی، کوئی شے زندہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اب اس کی سختی کا جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اس کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ جس دن تم اسے دیکھو گے
کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی. اللہ اکبر. ماں کبھی کم از کم وہ بچہ کسی بچے کو بھی نہیں بھولتی، لیکن جو بچہ دودھ پی رہا ہو اس کو بلایا جا سکتا ہے. دیکھو یہ کیسا عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ماں کے سینے میں رکھی ہوئی ہے. ماں اگر دودھ پلاتی ماں بچے سے دور چلے جائے، بچہ روئے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے. اس کا دودھ جو ہے نا وہ چھاتی میں سے جوش مارا خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن حال یہ ہوگا سختی کا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وَتَدْعُ كُلَّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر جو حاملہ ہے وہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی. اس کا حمل ضائع ہو جائے گا اس کی سختی کی وجہ سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہے نا جیسے نشہ میں ہوتے ہیں، نشے کی حالت میں. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، انہوں کو نشہ نہیں کیا ہوا، کوئی نشہ آور چیز انہوں نے استعمال نہیں کی ہے. یہ جو ان کا حال ہے کہ نشے کی حالت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کس کی وجہ سے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ جس طرح نشے والا مخبوط الحواس ہوتا ہے، اس کے حواس قائم نہیں ہوتے، اس طرح سے لوگوں کے حواس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ حواس باختہ ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے اس طرح ہوں گے جیسے نشے ہوتے ہیں، نشے کی حالت میں ہوں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ اللہ کے معاملہ میں جھگڑا کرتے ہیں. لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، علم کے بغیر. کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر علم کے ویسے بکتے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی جو نا گستاخیاں کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو لفظ جادل ہے نا، یہ آتا ہے بحث کے اندر دوسرے پر غالب آنا. یعنی بحث کا یہ عالم جیسے مناظرہ نہیں ہوتا کہ ہر دوسرا جو ہے وہ دوسرے پر اپنی گفتگو سے غالب آنا چاہتا ہے اور اپنی گفتگو کی طرف اس کو مائل کرنا چاہتا ہے، اس کے نظریے پر غالب آنا چاہتا ہے. تو یہ عالم ہوگا، فرمایا وہ اللہ کے بارے میں اس طرح سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بات پہ مان لیں، کہ اللہ کے بارے میں ہماری بات مانیں، حالانکہ وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. بغیر علم کے مجادلہ کرنا اور بغیر علم کے بحث کرنا، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے. بحث تو علم سے ہوتی ہے، بغیر علم کے بحث کرنا یہ تو انتہائی جہالت ہے. اور آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ اجڑ قسم کے لوگ جو ہیں نا، ان کے پاس علم کی کوئی شے ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی علمی بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کیا حق ہے جب اس کے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے. دین کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ نا وہ دین کی کسی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی عقل پر اس کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب ان کے پاس علم ہی نہیں ہے تو کیوں ایسا کرتے؟ بعض دفعہ ایسے کفر ہو جاتا ہے اور بندہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ اتباع کرتے ہیں کن کی؟ شیطان کی. مرید جو سرکش ہے. یہاں مفسرین نے کہا یہ شیطان مرید پتہ کسے کہا ہے؟ جو سردار ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے اللہ کے بارے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے.
اللہ نے انہیں شیطان کہا ہے اور سرکش شیطان کہا ہے. مرید کا معنی سرکش، یہ لفظ مرید نہیں ہے، مرید کا معنی سرکش. سرکش شیطان جو ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. جس پر لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات لکھ دی گئی ہے، انہ من تولہ، جو ایسے شیطانوں سے دوستی رکھے گا، جو ایسے بد عقیدہ لوگوں سے اور جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بحث کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسے گمراہ لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، کہ بے شک وہ اسے گمراہ کر دے گا. برے کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا، بد عقیدہ کے پاس بیٹھیں گے بد عقیدگی کی طرف جائیں گے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بد عقیدہ آدمی کو کفریہ بات کر رہا ہو، اس میں دو ہی باتیں ہیں، جب آپ بولیں گے یا پھر خاموش رہیں گے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ خاک بولیں گے. جب آپ کے پاس اس بات دلائل ہی نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ کچھ نہیں بولیں گے نا. تو آپ کفر کو سن کے خاموش رہیں گے، اور کفر کو سن کر اس کا جواب نہ دینا، خاموش رہنا، یہ بھی بہت بڑی گناہ کی بات ہے. اور اگر آپ بولیں گے تو پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ برے کی صحبت میں جائیں نا، بدعقیدہ بندے کی صحبت کو اختیاری نہ کریں. اگر کوئی وہ ایسی بات کہے تو اس کو خاموش ہو، میرے سے بات نہ کر، مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ جو اگر ایسا ہو جائے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا. وَيَهْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اسے جو ہے نا دوزخ کے عذاب کی طرف لے کے جائے گا. اس کا راستہ کیا ہوگا کہ وہ اس اپنی گفتگو سے اس شخص کو جو اس کے پاس جا کے بیٹھا ہے لے کے ایمان گیا تھا، لیکن ایمان اپنا اس کے پاس ہی چھوڑ کے گوا کے پھر کفر کو اپنے پاس لے کے آیا ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ وہ اس کو راستہ کہاں لے کے جائے؟ دوزخ کی طرف. وہ اس کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہے. یہ نضر بن حارث جو کافر تھا، یہ اس کے جو جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اس آیہ کریمہ کو، کہ وہ خبیث کیا کرتا تھا، ہاتھ میں ہڈی پکڑ کے نا، ہڈی بوسیدہ ہڈیاں، تو وہ کہتا دیکھو جی یہ ہڈی ہے، محمد کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ وہ مجمع میں اس طرح کی گفتگو کرتا، مجمع کو اکٹھا کرتا اور اس طرح سے وہ کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہڈی ہے، ہڈی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، یہ ہمارے ریزے کہاں کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی یہ دوبارہ مر کے زندہ ہونے کا وہ انکار کرتا تھا اور کافروں میں اس کی تبلیغ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھنے میں تمہیں شک ہے، اب اللہ فرماتا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام جو اصل ہے ساری انسانیت کی، اللہ فرماتا میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بندے کی ابتدا جو ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے، اور وہ قطرہ کیسے بنتا ہے کہ بندہ زمین سے نکلی ہوئی اشیاء کو استعمال کرتا ہے۔ گوشت ہے وہ بھی جانوروں سے، جانور چارہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ زمین سے۔ سبزیات، فروٹ، ہاں جی، یہ جتنی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین ہی سے۔ تو کہا کہ اصل زمین ہی ہے تمہاری، کہ یہ مٹی جو ہے اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، ثم من علقہ، پھر خون کی پھٹک۔ یہ علق کا معنی جو آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ایک معمولی سا جمع ہوا خون جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ خون بنتا ہے رحم کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ مٹی لے کر اس کے اندر اس کو گوندھ دیتا ہے، اس خون کے اندر اس کو شامل کرتا ہے اور گوندھتا ہے۔ اور یہ مٹی کون سی مٹی ہوتی ہے؟ بندے کی قبر کی مٹی، بندے کی قبر کی مٹی جو ہے اس کو گوندھتا ہے، اور بندہ اس کے بعد جب مرتا ہے تو اسی جگہ جاتا ہے جہاں کی وہ مٹی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے جمع خون، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی ایک بوٹی بن جاتی ہے، مخلقۃ، اور پھر وہ نقشہ بن جاتا ہے، یعنی مکمل۔ غیر مخلقۃ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مکمل نہیں بنتا، کوئی ہزارہ ہے یا کوئی نہیں بنا، کہ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہاں جی، یا مردہ حالت میں وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی تخلیق مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے، میں کسی کی تخلیق کو مکمل کر دوں، کسی کی ادھوری رہنے دوں، ایسا ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے؟ اگر یہ پروسیجر ہی ہے پورا چلنا ہے تو پھر کوئی آدھا کیوں رہ جاتا ہے؟ اگر یہ کسی کا کامل ہو جانا اور کسی کا ناقص رہ جانا یہ میری قدرت ہے۔ یہ اگر پروسیجر ہو تو پھر ہر ایک کا کامل ہو جائے، یا ہر ایک کا ناقص ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری قدرت ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تم پر واضح ہو جائے میری قدرت جو ہے تم پر واضح ہو جائے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ فرماتا ہے ہم جو ہے نا وہ ٹھہراتے ہیں فی الارحام، رحموں میں، ما نشاء، جیسا ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، اے مقررہ مدت تک ہم ماں کے رحم کے اندر اس کو ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اس کو ایک بچے کی صورت میں باہر نکال دیتے ہیں، رحم سے باہر آ جاتا بچہ مکمل بن کر۔ ثم تبلغوا اشدکم، پھر ہم تم کو جوانی تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ بچہ تو نہیں رہتا نا، آہستہ آہستہ۔ یہ اللہ کی تخلیق کے رنگ دیکھو، اللہ اکبر، کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی خوراک کیا ہے، وہ رحم کا خون جو ماں کے پیٹ سے خارج ہوتا ہے، پھر جب بچہ اندر تو پھر وہی خون اس کی خوراک بن جاتا ہے، اور یوں ہی باہر آتا ہے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں کے اندر اس کی خوراک رکھ دیتا ہے، اور جیسی اس کو چاہیے۔ شروع میں بچے کا معدہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ کو پتلا رکھتا ہے، جو اس کا معدہ
مضبوط ہوتا جاتا ہے، ماں کا دودھ بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو گاڑھا کرتا چلا جاتا ہے. اندازہ لگائیں، آہستہ آہستہ اس کا ماں کا دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، اور یوں ہی دانت نکلتے ہیں، ساتھ اس کے معدے کو مضبوط کر دیا جاتا ہے. وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب سخت چیز کو بھی وہ ہضم کر لے گا. اللہ فرماتا پھر ہم بچے سے اٹھا کر تمہیں ہم جوان کر دیتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى، تم میں سے کتنے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور پھر کچھ ایسے بھی تو ہیں نا جن کو ہم ایسی عمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ جس طرح وہ سارا جو لکھا پڑا ہوتا ہے دماغ سے اتر جاتا ہے. ایسے آتا ہے جی. پھر آپ بچے جو مذاق کرتے ہیں اس کو، ہاں جی، ایسی عمر میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بھولنے لگتا ہے، اپنی یادداشت کو کھو بیٹھتا ہے، ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی تم میں نے دیکھا نہیں کئی جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب اسے کچھ یاد بھی نہیں رہتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور اس کے بعد انہیں کوئی چیز کا علم نہیں رہتا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ زمین جو ہے مرجائی ہوتی ہے، حامدہ، خشک زمین. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں، تو وہی خشک زمین جو ہے اللہ فرماتا تر و تازہ ہو جاتی ہے. اور ربت ابر آتی ہے. ابر کا یہ معنی بلندی، آپ نے دیکھا بارش کس سے نرم ہو جاتی ہے، بارش سے نرم ہوتے، یوں ہی نرمی آتی ہے تو پھر کیا انبتت من کل زوج بہیج، پھر جو ہے نا خوبصورت جو ہے نا وہ اس میں سے خوبصورت جو ہے نا وہ جوڑے اگتے ہیں، نکل آتے ہیں باہر. اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ بات دیکھو نا، غور کرو کہ اللہ حق ہے. اللہ حق ہے اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے. یہ مردہ زمین سے بارش کس نے نازل کی ہے، پھر اس کے اندر سے پودا باہر کس نے نکالا ہے، ہاں جی، یہ انتظام کون کر رہا ہے؟ اگر مردہ زمین سے اللہ سبزہ اگا سکتا ہے تو ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں جی، فرمایا وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو قدرت حاصل ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس کے قیامت کے آنے میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو بھی قبروں میں ہے اللہ انہیں زندہ کرے گا، اللہ انہیں زندہ کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. ولا ہدا، ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے. ولا کتاب منیر، کوئی نوشتہ روشن جو ہے وہ کتاب بھی نہیں ہے، یعنی کوئی نہ انہیں کتاب کا علم، نہ کسی نبی کی ہدایت ان کے پاس پہنچی ہے. بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. یہ ریپیٹ ہونے کا معنی اللہ پھر تقیداً یہ بات عرض کر رہا ہے، تقیداً یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھو بغیر علم کے کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں ہے. یہ کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے نا، وہ تو کسی کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ کسی وحی کا تو وہ انکار کرتے تھے. اور فرمایا حال کیا ان کا کہ نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے، اس کے باوجود ثانیہ عطف ہی گردن اکڑی ہوئی ہے، تکبر ہے، نخوت ہے، پاس پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، یعنی زور سے، تکبر سے، اپنی طاقت سے کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں. یہ ان کی کوشش ہے.
لہو فی الدنیا خزی، اللہ فرماتا دنیا میں ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے۔ یہ نضر بن حارث جو ہے یہ بدر کے میدان میں جہنم رسید ہوا تھا۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم قیامت کے دن اس کو عذاب، آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ فرماتا ہے یہ جو عذاب تمہیں مل رہا ہے نا، یہ تمہارا ہی آگے بھیجے ہوئے اعمال ہیں، یہ تمہارے بھیجے ہوئے اعمال ہیں۔ اللہ تو کسی بندے سے ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی بندے سے ظلم نہیں کرتا ہے، جو بھی سزا ملتی ہے یہ اس کے اعمال کی سزا ہے۔ ورنہ ماں دیکھے نا، ماں کہ ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کسی تکلیف میں جائے، تو ماں سے تو اللہ تعالیٰ بہت کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر بندہ اتنے رحیم رب سے تعلق توڑ دے تو یہ اس کے تعلق توڑنے کی وجہ سے عذاب ہے، اللہ کو ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔